السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجہاد سبق نمبر ہے 268 268۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جریر البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بریء من کل مسلم یقیم بین المشرکین، اخرجہ ابو داود والترمذی والنسائی وغیرہم، واسنادہ صحیح ورجح البخاری ارسالہ۔ حضرت جریر بجلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکین میں قیام پذیر ہو، یعنی کافروں مشرکوں کے اندر رہنے والا ہو۔ اس روایت کو محققین نے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا، جبکہ راجح یہی ہے جو علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مسلمان سے بری و ذمہ ہوں جو کافروں مشرکوں کے بیچ میں رہائش پذیر ہو۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر کفار کے درمیان میں، کفار و مشرکین کے علاقوں میں رہتا ہو، مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو مجاہدوں پر اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اور اسی طرح جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلقہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید اور دیگر لوگوں کو عراق اور ایران اور مختلف علاقوں کی طرف بھیجا، تو مجاہدین اسلام جب مارکے کے لیے عراق میں پہنچے تو کافروں کے بیچ میں رہنے والے دو مسلمان بھی نادانستگی کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کافروں مشرکوں کے بیچ میں بری و ذمہ ہو تو میں اس سے بری ہوں، اور ایسے لوگوں کے قتل ہو جانے پر جو ہے وہ قتل خطا وغیرہ کی دیت ہوگی۔ اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد ونیت، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے۔ امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔
فتح مکہ کے بعد یعنی فتح کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ خود دارالاسلام بن گیا۔ تو اب دارالاسلام میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا قیامت تک باقی رہے گا۔ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا قیامت تک باقی رہے گا، اور دارالاسلام مکہ چونکہ بن گیا تو اب یہاں سے ہجرت کرنا ختم ہوا۔ اگلی حدیث، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، متفق علیہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا لا الہ الا اللہ کی خاطر لڑنے والا مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اور یہاں بعض لوگوں کو یہ شبہ بھی ہوا کہ وطن کی خاطر لڑنا یہ جہاد کوئی نہیں ہے، تو اس کے تعلق سے میں کافی سارے جوابات کے اندر یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ جیسا کہ آج ایک جواب دیا پاکستان کی خاطر لڑنے والا شہید ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہوگا۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، اور پاکستان ہمارا مال بھی ہے، ہماری متاع بھی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک ہے یہ میرے سامنے، اور اس میں ہے پارہ نمبر 2۔ پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب اس جماعت نے اپنے پیغمبر سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس پیغمبر نے اپنی اس امت سے کہا ممکن ہے اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو۔ امت نے کہا اپنے پیغمبر سے آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں؟ آگے کیا ریزن کیا بیان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کا؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لڑائی کریں گے فی سبیل اللہ، کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمیں ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اور یہی بات پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اندر من قتل دون مالہ فہو شہید، اس حدیث کے راوی سعید ابن زید ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ روایت ابو داود میں ہے۔ ابو داود کے اندر 4772، ترمذی میں 1421، نسائی کے اندر 4100، ابن ماجہ کے اندر 2580، اور بلوغ المرام کتاب الحدود کے اندر اس کا نمبر ہے 1078۔ تو بنی اسرائیل اپنے پیغمبر سے کہہ رہی ہے وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ کیا معلوم ہوا ہندوستان کس کا تھا؟ ہندوستان کلمہ پڑھنے والوں کا تھا۔ ہندوؤں کے ظلم و بربریت کی وجہ سے ہمیں ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، ہم سے ہمارا وطن چھین لیا گیا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جو لڑائی کرنے والا ہو تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، تو جو شخص اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، اور اپنے مال و متاع کی حفاظت میں مارا جانے والا وہ شہید ہے۔ اور یہ جو قرآن پاک سے آیات پڑھی ہیں، پارہ نمبر 2 ہے، سورہ البقرہ ہے، اور اس کی آیت مبارکہ ہے 246۔ اپنے مقبوضہ علاقوں، بستیوں، گھروں کو کافروں سے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے لڑنا یہ جہاد ہے۔ تو اپنے ملک اور اپنی بستی اور اپنے وطن کی حفاظت کی لڑائی کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن السعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقطع الہجرۃ ما قتل العدو، رواہ النسائی وصححہ ابن حبان۔ عبداللہ بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام المجاہدین خاتم النبیین والمرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دشمنوں سے جنگ جاری رہے گی ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث میں ہجرت کرنے کے متعلق بتا دیا گیا۔ گزشتہ حدیث کے اندر تھا کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، جب کوئی علاقہ دارالاسلام بن جائے وہاں سے ہجرت ختم ہو گئی، اور اگر کوئی علاقہ دارالکفر ہے جب تک دشمنوں سے جنگ جاری رہے گی ہجرت ختم نہیں ہوگی۔
مطلب کہ ہجرت جاری رہے گی۔ تو جہاں کافر ہوں، کافروں کا علاقہ ہو، مسلمانوں کو اپنی زندگیاں گزارنا، اسلام پر عمل کرنا مشکل بن جائے، وہاں کے مسلمانوں کو پھر وہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت ہے۔ اگلی حدیث، ان نافع قال اغار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بنی المستلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبا ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق علیہ وفیہ واصاب یومئذ جویریتا۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت کہتے ہیں، نبی محترم امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر شب خون مارا، جبکہ یہ لوگ، یہ قبیلہ بے خبر اور غافل تھے۔ امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کرنے والوں کو قتل کیا اور ان کے بال بچوں کو قیدی بنا لیا، اور نافع فرماتے ہیں کہ یہ مجھے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا، یعنی یہ نافع ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روز قید ہوئیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دشمن پر بے خبری میں حملہ کر دینا درست ہے۔ اور یہ حملہ کیوں ہوا؟ امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات موصول ہوئی کہ یہ قبیلے والے آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو امام المجاہدین نے راتوں رات ان پہ شب خون مارا، رات کو جا کر ان علاقے والوں پر حملہ کر دیا اور ان کے 10 کے قریب بندے قتل کیے، باقی سب مردوں عورتوں کو قیدی بنا لیا، اور اسی طرح اس لڑائی کے اندر صرف ایک مسلمان شہید ہوا۔ اسی مارکے میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہوئی، اور یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ ثابت بن قیس نے ان سے مکاتبت کر لی، نبی علیہ السلام نے جویریہ کی مکاتبت خود ادا کر کے جویریہ سے شادی کر لی۔ جب صحابہ نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے جویریہ سے شادی کر لی ہے، تو صحابہ نے اس کے خاندان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ جویریہ کے اہل خانہ کے 100 افراد تقریباً آزاد ہوئے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے سسرال بن گئے، اور جویریہ اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت ہوئیں۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں واقع افک رونما ہوا۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 268 تھا۔ آج کے سبق میں ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمان مشرکوں اور کافروں کے بیچ میں نہ رہے، وگرنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ اور اسی طرح معلوم ہوا جب کوئی علاقہ دارالاسلام بن جائے تو پھر وہاں سے ہجرت ختم، اور دارالکفر سے ہجرت کرنا ہوگی، الا یہ کہ مسلمان کو وہاں اپنے دین کے حوالے سے کوئی خطرہ موجود نہ ہو۔ دوم یہ کہ جو حربی کافر ہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، رات کے اندھیروں میں ان پر فدائی اٹیک کرتے ہوئے شب خون مار لینا حلال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔